اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ آیت نمبر 107 ان کے بارے میں بات کر رہی ہے جو اپنا سینہ کھول دے، پھر من شرح بالکفر صدر، ٹھیک ہے نا، سینہ کھول دے کہے کہ پھر کفر کرنا ہے۔ نام بے شک تقیے کا رکھ رہا ہو، اپنے فائدے کر رہا ہو، ان کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ کا غضب ہے ان پر اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اب 107 نمبر میں کیوں ایسا ہے یہ پھر وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ تقیہ کہہ رہے ہیں، یہ تقیہ نہیں ہے۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور واضح ہو گیا یہ اس لیے عذاب عظیم ہے ان کے لیے، اس لیے غضب ہے اللہ کا کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کیا۔ اب یہاں پہ ایک لائن ذرا باریک ہے جو کھینچی گئی، کوئی یہ نہ کہے کہ عمار نے دنیاوی زندگی پسند کی، کیونکہ ظاہر تو ایسا ہی ہے نا کہ ماں باپ شہید ہو گئے اور خود مثلا دنیاوی زندگی پسند کی ہے، نہ۔ تو پھر اگر دنیاوی زندگی پسند نہیں کی تو پھر کیوں برے الفاظ نکالے منہ سے؟ اس لیے کہ دین کہتا ہے بلا وجہ اپنی زندگی کو بے ہدف بے مقصد ضائع نہیں کر۔ وہاں پر کوئی عاقلانہ ہدف نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہی عمار بڑھاپے میں جنگوں میں لڑ رہے ہیں، جا کر جنگ صفین میں جو شہید ہوئے ہیں تو جہاد کر رہے تھے، اور شہادت بھی ایسی کہ جس کو اللہ کے نبی نے حق و باطل کا معیار قرار دیا، کہا جو اس کو مارے گا باغی ہوگا اور جہنم کی طرف بلانے والے ہوں۔ عمار انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار انہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہوگا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف آگ کی طرف بلاتے ہوں گے۔ واضح الفاظ کتب حدیث میں موجود ہے، ناقابل انکار، یہ وہ عمار ہے۔ اب وہاں پر غرض نہیں، ہاں بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہاں پہ کٹ بھی جاؤ تو تقیے کے نام پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح تقیہ کرے مسلمان کے دین اسلام کا ہی آہستہ آہستہ وجود ختم ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کسی استثنائی مورد میں جہاں کوئی نہیں ہے اور کچھ عجیب قسم کی سچویشن آ گئی ہے، وہاں پر آپ اگر کلمہ پڑھیں بھی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ اسلام ہے یا نہیں، صرف آپ نے مارے جانا۔ تو یہ فرق ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ اسے گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہاں پر تقیہ کرنا ہے، یہاں پہ لڑ جانا، اس کا ایمان ہی اسے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ ان آیات کے بعد بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ مثلا پھر بھی اپنے ایمان کے جوش میں کر دیتے تھے. مثلا حضرت بلال وہ کہتے رہتے تھے احد احد، تو مار کھاتے رہتے تھے اور پوری ریت پر ان کو چمڑی جل جاتی تھی ان کی اور سب کچھ کرنے کے، نہیں وہ کرتے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے کہ انسان جب ایسی تشخیص دے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈلوانے کے یہ بات کہہ کے نکل جائے، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہے اور جو اس نے کہا ہے ذرہ برابر بھی اس سے انس اور محبت اور وہ نہ ہو، اور دنیاوی فائدے جو لالچ دنیاوی وہ مراد نہ ہو، صرف عذاب سے جان چھڑانا. لیکن وہ جو اس کو یوز کرے پھر ہر کام کرنے کے لیے وہ نہیں. اور اگر کوئی وہاں پر بھی مثال کے طور پر تقیہ نہیں کرتا اور یعنی اپنے ایمانی جذبے میں مثلا کچھ ایسا کام کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ اس نے کیا اجر دینا ہے ان کو. آپ کو معلوم ہے ابن سکیت ایک بہت عالم تھے، خلیفہ عباسی، مجھے اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، چونکہ بہت بڑے عالم تھے. ابن سکیت انہیں جو کہتے تھے ان کے سکوت کی وجہ سے، کلام بہت کم کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے. اتنی شہرت تھی کہ خلیفہ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو کہا کہ تم میرے بچوں کے مربی بنو. تو تقیے میں تھے، شو نہیں کیا ہوا تھا. ظاہر اگر پتہ ہوتا کہ یہ شیعیان میں سے ہے، شیعیان اہل بیت میں سے، تو وہ تو دشمنان تھے عباسی خلیفہ اہل بیت کے اور ان کے شیعوں کے. تو یہ تقیہ میں تھے ائمہ کی نصیحت کے مطابق. تو یہ انہوں نے قبول کر لیا اور گویا کہ اس کے کان بھرے گئے، کہا گیا اس کو کہ یہ شیعہ ہے، اس نے تقیہ کیا ہوا ہے، چھپا ہوا شیعہ شیعہ. تو بہرحال آخر کار اس خلیفہ نے سب کے درباریوں کے سامنے بلا کر ٹیسٹ لینے کے لیے کہا کہ میرے دونوں بیٹے جن کو آپ پڑھاتے ہیں وہ بہتر ہیں، افضل ہیں، یا علی کے بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں. اب یہاں پہ تقیہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور جملہ کیا بولا، اور زبان کھینچ دی گئی، وہیں پر ان کی زبان کھینچ دی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن جملہ تاریخ میں باقی رہ گیا. انہوں نے اس سے کہا کہ علی کے بیٹے تو بہت افضل ہے، میں تو کمبر کے، علی کے غلام کمبر کے بچوں کو تیرے ان دو بچوں سے افضل سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جب یہ بات کی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا. تو بہرحال انشاءاللہ اس قدر وضاحت اس مورد میں کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے، اس لیے غضب بھی، اور ورنہ جو مجبور ہو گیا وہ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. جو بہانے سے کفر کی طرف مائل ہیں اللہ کو بھی ایسے نہیں چاہیے. اللہ کافروں کی انکار پر مائل لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو جب ہدایت نہیں کرتا تو پھر اس مزاج کے والوں کے لیے اللہ نے کیا قانون رکھا ہوا ہے، جو قانون خود بخود ان پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ان کی صورتحال پھر ویسی بن جاتی ہے. دیکھیے آیت نمبر 108، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور سماعتوں پر اور بصارتوں پر اللہ نے مہر لگا دی. انہوں نے دیکھا ایمان کو، پھر کفر کی طرف مائل ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے مہر لگا دی. اللہ نے زبردستی نہیں کی، خدا کا قانون یہ تھا جو یہ حرکت کرے گا نتیجہ یہ. بالکل ایسے ہی جیسے جو زہر کھائے گا مرے گا. پتہ ہے یہ زہر ہے پھر بھی کھا رہا ہے، زہر پابند، جو تاثیر اللہ نے اس پہ رکھی ہے اس نے ایکٹ کرنا ہے. وہ چاہے اللہ کے نبی کو دے دیا جائے، چاہے اہل بیت اطہار کو دیا جائے، وہ ایکٹ کرے گا اور وہ
وہ جو بدن انسانی ہے وہ اس کو موت آ جائے گی. اللہ کا اسی طرح یہ ہدایت و گمراہی میں بھی اللہ نے کچھ قانون بنائے اور کہو اگر یہ مزاج تو اپنائے گا اس کا نتیجہ وہی ہے جیسے زہر کا نتیجہ موت ہوتا ہے. لہذا اللہ کہتا ہے اللہ نے کر دیا. اللہ نے کر دیا کیوں؟ کیونکہ قانون بنانے والا اللہ ہے، نہ کہ اللہ زبردستی کسی کے دل کو مور لگاتا ہے. ہم کئی دفعہ اس کو بیان کر چکے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں. غافل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مثلا ایک اہم ترین چیز کو، ایک فائدہ مند ترین چیز کو چھوڑ کر کسی وجہ سے ایک ان امپورٹنٹ چیز کی طرف اس کی توجہ ہو گئی. مثلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، غفلت سے کہتے ہیں. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور اچانک مثلا وہ موبائل کو وہ کرنا شروع ہو جائے اور آگے سے ایکسیڈنٹ کر دے. تو موبائل امپورٹنٹ تھا یا گاڑی کی طرف سامنے دیکھ کے چلانا امپورٹنٹ تھا؟ یہ غافل ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے ان کا، کہ جو ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف یہ لوگ مائل ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں. یعنی غفلت میں. کس سے غافل؟ جہنم کے عذاب سے غافل. اس سے بڑا غافل کون ہوگا؟ آیت نمبر 109. لا جرم، چارہ ہی نہیں. یہ کبھی عربی میں آتا ہے لا بد، کوئی چارہ ہی نہیں اس کے سوا کہ جو آگے بات ہو رہی یہی ہوگا. اور ایک دفعہ آتا ہے لا جرم، کوئی چارہ ہی نہیں اس کے سوا. کس کے سوا؟ انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ یہی لوگ ہی آخرت میں خسارہ اٹھانے. ان کے خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خاسرون، جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچے، بالکل خالی ہاتھ ہو جائے. کیونکہ جب قیامت کے دن نکلیں گے سرمایہ عمر تمام ہو چکا ہوگا انہی غفلتوں میں اور الٹے سیدھے کاموں میں. اب کچھ بھی نہیں ہے جس سے انویسٹ کر سکے، مہلت تمام ہو. آیت نمبر 110. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، ان کی بات ہوئی تقیہ والی آیت میں جن پر بڑے ظلم ہو رہے تھے. تو جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے مومنین سے کہا کہ تم ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف. اور جس گروہ کا لیڈر کون تھے؟ حضرت جعفر طیار تھے. اور انہوں نے پھر ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، حبشہ چلے گئے. اور وہ آپ نے داستان سنی ہوئی ہے کہ پیچھے سے مکے کے جو سردار تھے انہوں نے وفد بھیجا وہاں پر. اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے علاقے کے بڑے تھے، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں جیسے آج کل سفارتی تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے آپس میں، اسی ٹائپ کی چیز ان کی آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے فراری ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، مفرور ہیں وہاں سے. اس نے جرم پوچھا، تو جب جرم بتایا، چونکہ وہ بندہ مسیحی حقیقی تھا، یعنی 2 نمبر مسیح، جیسے 2 نمبر مسلمان اور 1 نمبر ہوتے ہیں نا، واقعاً ایمان والا تھا، نیک تھا. جب ان پر الزامات سنے اس نے، وہ سمجھ گیا کچھ چکر جو ہے ان کا جرم کچھ اور ہے. اور وہی پھر انسان کا ایمان اسے گائیڈ کرتا ہے معقول روش کی طرف. اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ، وہ بھی اپنا کیس بتائیں کہ ان پر جو الزام لگ رہے وہ کیا. تو پھر جناب جعفر طیار نے وہ سارا خطبہ دیا کہ ہم یہ کرتے تھے، ہم بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، ساری باتیں بتائیں. اور پھر ہم پتھر پوجتے تھے، یہ کرتے تھے. اور پھر اس نے کہا کہ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور اس کے دل پہ اثر کر گئی. اور اس نے پھر ایک زمین پر ایک لائن سے کھینچی اور کہا کہ ہمارا اور تمہارا اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، ایک چھوٹی سی لائن سے. اور پھر ان سے کفار سے اس نے کہا کہ تم سارا اتنا جو مرضی دے دو تب بھی میں ان کو تمہارے ساتھ
نہیں بھیجوں گا. اور مسلمانوں سے کہا کہ تم آزاد ہو بے خوف و خطر، جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جسے کہتے ہیں، مدینہ میں اس کی وفات کی خبر پہنچی رسول اللہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے روایات کے مطابق ساتھیوں سے کہا کہ ایک مومن اس دنیا سے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آیا تھا رسول اللہ کی ذات اقدس پر. اور آپ توجہ کریں، یہ قرآن کی آپ آیات پڑھیں، اللہ نے کن یہودیوں اور مسیحیوں کے بارے میں کہا ہے، اہل کتاب کے بارے میں، کہ یہ ایمان لے آتے ہیں. ان کی آپ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کیوں؟ ان کے دل گواہی دیتے ہیں یہ جو باتیں ہیں نا، یہ وہی، یہ اللہ کی باتیں ہیں. چونکہ ان کے اندر پاک ہوتے گندے گناہ، مجرمانہ اور اس قسم کی انہوں نے اپنی شخصیت نہیں بنائی ہوتی، پاک صاف رکھا ہوتا ہے اس آئینے کو، تو یہ صحیح چہرہ دکھا دیتا. لہذا قرآن نے کہا کہ یہ جب آپ کے سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کیونکہ انہوں نے وہ آنسو کیوں جاری ہے، کیوں نکلے آنسو؟ مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے حق کو پہچان لیا. اندر سے گواہی آ جاتی ہے. لیکن جو بے ایمان بندہ ہے کہتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا رسول، کیونکہ باتیں ساری وہ کر رہا ہوتا ہے جس میں اس کے مفادات خطرے میں ہوتے ہیں. اور لہذا اکثریت پھر ایمان نہیں لاتی، چاہے عوام ہو چاہے علماء سو. چونکہ عوام کو تو وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ تھریٹ ان کو تھریٹ ہوتی ہے علماء کو، کہ اگر اس کو مان لیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کون کھلائے پلائے گا، جو ہم نے سارا سیٹ اپ اتنا وسیع و عریض بنا لیا ہے یہ تو گیا سارا، پھر تو نہیں کرتے. اور وہی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ داستانیں قرآن کی پڑھنے کے بعد انسان پہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب وہ بھی تشریف لائیں گے، فرق نہیں ہے چاہے شیعہ ہوں کہ جو اپنی روایات کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں آ چکے اور نظروں سے غائب ہے، اور اہل سنت کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، انہوں نے پیدا ہونا. فرق نہیں ہے اس بات میں جو میں کرنے لگا. کون ان کو بطور اللہ کا نمائندہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ پاک آدمی. بے ایمان ہے، کرپٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے بات بات پر، ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے اپنی بات پہ، ان کو امام کبھی پسند آ ہی نہیں سکتا. توجہ کر لو، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بتاتا ہے، کفر کا سبب بتاتا ہے. یہاں پہ کیا بتایا؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے، لہذا کفر کی طرف مائل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. کیوں؟ اس لیے کہ تھے بے ایمان. لہذا انسان اپنی شخصیت کیا بناتا ہے یہ اصل چیز ہے، اور یہی شخصیت جو ہم نے اپنے اختیاری اعمال سے بنائی ہے، کل قیامت کو جب اٹھیں گے یہی شخصیت لے کے اٹھیں گے. جھوٹ بولنے والی زبان عادی ہے تو جھوٹی اٹھے گی. بے ایمان ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، قرآن نے بتایا ہوا یہ جیسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے جیسے دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے تھے. سمجھتے تھے ہم بڑے تیز ہیں، قسم کھا کے بچ جاتے. اس کا مطلب ہے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یعنی جو عادت یہاں پہ تھی چکر دینے کی، وہاں پہ بھی وہی چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کر کچھ نہیں سکیں گے. یا وہ آیات سورہ قلم کی کہ کہا جائے گا سجدے میں گر جاؤ، یہ سجدہ نہیں کر سکے. کیا وجہ سجدہ نہیں کر سکتے؟ اللہ خود بتاتا ہے انہیں ٹھیک ٹھاک تھے، یہ انہیں سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی، یہ نہیں کرتے. اب یہ کر ہی نہیں سکتے. فلا یستطیعون، استطاعت ہی نہیں پائیں. ابھی یہاں پر جو نماز کا مذاق بنایا ہوا، کبھی کسی چیز کی ضد بنا کے فلان کر کے دشمنان مکتب اہل بیت کے فتنوں کا شکار ہو گئے، غلو کے فتنوں کا شکار ہو گئے، اور جناب تقابل عزاداری اور نماز کا، اور تقابل اور جناب نئی نماز پڑھنی جب عزاداری ہو رہی ہو، جیسے کہ عزاداری کوئی الگ چیز ہے. کربلا کے اندر ہے نماز، دوران جہاد ہے نماز، یہ دوران عزاداری نماز نہیں ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے ان بیچاروں کو محبت اہل بیت کے نام پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز کا نام لیتے ہیں وہ عزاداری کا دشمن ہے.
یہ اسی یثرب کے عشرہ محرم الحرام کا ایک کلپ جس کو نماز اور عزادار کے نام سے اس پہ فیس بک پہ چڑھایا، تو نیچے کمنٹ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، جب بھی لانا عزاداری کو نماز کے مقابلے پہ لانا، حالانکہ ایسی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ کیا کہا گیا تھا کہ عزادار نماز نہیں چھوڑ، لیکن وہ توجہ ایسا فیڈ کیا گیا ذہنوں میں کہ جو بھی نماز کا نام لے سمجھ لو کہ وہ عزاداری کا دشمن ہے، اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بات کر رہا کیا ہے بندہ۔ کہہ رہے یہ عزاداری کا دشمن ہے۔ پہلی محرم سے لے کے 29 صفر تک پاکستان کے مختلف شہروں میں ہر روز میں ایک ایک، دو دو، تین تین، بعضوں کا 4 مجالس پڑھتا رہا۔ مجلس کیا ہے؟ عزاداری ہے نا، ٹھیک ہے، یہ عزاداری کا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات ذہن میں فیڈ کر دی گئی ہے اس سے ادھر ادھر سوچنا ہی کچھ نہیں۔ توجہ فرما رہے اللہ تعالیٰ باتوں کو توجہ سے سننے والے اور اچھی بات کی اتباع کرنے والے ذہن ہم سب کو، ہماری پوری ملت کو، بلکہ سب انسانوں کو پروردگار عالم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جن پر مصیبتیں ڈالی گئی تھی، ڈالی جا رہی تھی، ستم ڈھائے جا رہے تھے، ناقابل برداشت، تو اور رسول اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ساتھی بھی اتنے نہیں تھے، بالکل سختی کا عالم تھا، تو یہ حکم نازل ہوا، جس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ 110 نمبر آیت میں فرمایا جا رہا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتن، پھر آپ کا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کر لی، چلے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر اس کے بعد جب وقت آیا جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً آپ کا رب ان چیزوں کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی ان پر کوئی عیب نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم کیوں چلے گئے چھوڑ کر، پہلے ہی کم تھے، اوپر سے تم بھی چلے گئے تو اور کم ہو گئے۔ بظاہر یہ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ عمار سے کہیں تم نے کیوں بالآخر یہ بات کر دی، کر تو دی نا، نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی بارے میں بتا رہے کہ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب بڑی مغفرت کرنے والا، ان چیزوں کے بعد رحم کرنے والا ہے۔ یہ فتنہ جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں، سن لیں، اصل میں فے، تے اور نون، اس لفظ کا کیا معنی ہے عربی میں؟ سونے کو آگ میں گلانا، میلٹ کرنا۔ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اسے خالص کرنے۔ اصل اس لفظ کا معنی یہ ہے، اسی لیے مصیبت کو بھی فتنہ کہتے ہیں، چونکہ آگ کی گویا تپش ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، اللہ میں توفیق دے کہ چیزوں کو جو اللہ نے کہا ہے نا اسی طرح دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہے۔ وہاں فتنے کا معنی کیا ہے؟ آزمائش۔ چونکہ یہ نہ ہو کہ ان کی تپش میں تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے، ان کی محبت کی تپش میں تمہارا ایمان ہی، تم اللہ کی نافرمانیاں شروع کرو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور ان میں لگ کر اللہ کے نافرمان نہ بن جانا، اللہ کے پاس اجر عظیم۔ پھر آپ کا پروردگار یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان باتوں کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 111 سورۃ النحل کی۔ اب یہ جو پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے ان کے لیے، بالخصوص قیامت کے دن کے بارے میں، کہ جب اللہ کی مغفرت کی اور رحمت خاص کی ضرورت پڑے گی بندوں کو،
تو فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن یعنی قیامت کے دن ہر نفس، ہر شخص، مرد و عورت آئے گا. کس حالت میں آئے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اس کی حالت کیا ہوگی؟ تجادل عن نفسها، چیخ و پکار کر رہا ہوگا، دلیلیں دے رہا ہوگا، عذر پیش کر رہا ہوگا اپنے بارے میں. اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی ایسی فکر پڑے گی. اب قرآن نے جو مناظر بیان کیے ہیں مجرمین کے، تو وہ عذر تراشیاں کریں گے. کبھی قرآن بتاتا ہے کہ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے تو ان پہ لعنتیں کریں گے، کبھی اپنے دیکھیں گے لیڈرز کو جن کو رہنما بنایا تھا اور ان کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گئے، ان کو دیکھیں گے، ان پہ لعنتیں کریں گے اور کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. سورہ احزاب میں ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں تقلب. اب میں اس کی کیا مثال دوں؟ آپ نے جو دیکھا یہ سیخیں جب کباب بناتے ہیں تو ان کو گھماتے رہتے ہیں، اسے تقلب کہتے ہیں. جب ان کے چہروں کو آگ پر گھمایا جائے گا یعنی بھونا جائے گا تو یقولون، اس حالت میں کہیں گے، اب یہ ظاہر چیخیں ہوں گی، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اب ظاہر ہے آگ جلا رہی ہوگی تو پھر چیخیں گے، آرام سے تو نہیں کہہ رہے ہوں. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور یہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور پھر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سادتنا، اپنے لیڈرز، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑے، ہمارے معاشرے کے جو وڈیرے تھے، بڑے تھے، بااثر لوگ تھے، مالدار تھے، صاحبان اقتدار تھے، اور سادتنا لیڈرز تھے، ہم نے ان کی پیروی کی تھی. انا اطعنا، ہم نے ان کی پیروی کن کی؟ سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر. اور یہ جو ظاہر دنیا میں جس کو رہبر اور لیڈر بنایا ہوتا ہے غلط انسان کو، ان معیارات پہ نہیں چنا ہوتا جو اللہ اور رسول نے بیان فرمائے کہ کون حق رکھتا ہے. تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ ان جن کے دنیا میں نعرے مارتے تھے اور ہاتھ چومتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، وہاں پہ کہیں گے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے. یعنی یہ اپنی نفرت کا اور اپنے غصے کا جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اظہار اس طرح کریں گے پچھتاوے کا، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں ہم سے دگنا عذاب دے. یہاں پہ دست بوسیاں، وہاں پہ دگنا عذاب، دگنے عذاب کی خواہش. انہیں دگنا عذاب دے اور ان پہ لعنت کر، اور لعنت بھی بڑی والی لعنت کر. وَلْعَنْهُمْ، ان پہ لعنت کر، لعنًا کبیرا، بڑی لعنت کر. تو یہ پروردگار، یہ باتیں، یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن یہ اگر آپ غور فرمائیں تو خدا کی رحمت ہے، وہ پہلے سے اتنا سخت انداز میں بتا رہا ہے کہ بندہ ہوشیار ہو جائے. کیونکہ لوگوں کی نفسیات مختلف ہوتی ہیں، کچھ اشارہ سمجھ جاتے ہیں، کچھ ذرا تفصیل سمجھتے ہیں، اور کچھ کو دھمکی سمجھ آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شدت کے ساتھ قیامت کے دن کا یہ منظر بیان کیا ہے کہ اس دن، سورہ نحل کی آیت نمبر 111 کیا فرما رہی ہے؟ اس دن ہر شخص اس حالت میں آئے گا کہ اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ میرے لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا تو قبلہ نے یوں فرمایا تھا تو یہ ہو گیا تھا. جھگڑ رہا ہوگا، فرشتوں نے گویا کہ جکڑا ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا اس کو،
اور وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی انسان کوئی بہت بڑا جرم کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور اسے کنفرم ہو کہ سزائے موت ہے یا مثلاً بچ نہیں سکتا، پھر وہ حواس باختہ ہو کے دلیلیں دیتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہو سکتا ہے دماغی توازن ہی کھو بیٹھے، اتنا بڑا جھٹکا لگ گیا اس کو. تو قیامت کے دن یہ حالت ہو کہ اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا، دلیلیں دے رہے ہوں گے اپنی غلط کاریوں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوَفَّى، پورا پورا، توفا وفا سے، وفا کہتے ہیں پوری پوری چیز واپس کر دینا، اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس، ہر شخص کو ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہو، جو اللہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کے ناپنے، اس نے جو محفوظ کیا ہوگا اس کے مطابق جتنا اس کی سزا بنتی ہوگی اعمال کی، پوری پوری اس کو دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن. لیکن جیسے آپ سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں وہ مشہور و معروف آیت کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے موت کا ذائقہ چکھنے کر دیتے ہیں، ذائقہ عربی زبان میں چکھنے والے کو کہتے ہیں، اردو میں ذائقہ ہم کہتے ہیں جسے چکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں ذائقہ چکھنے والا. البتہ ذائقہ مؤنث ہے نفس کی وجہ سے، لفظ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے اور اس لیے ذائقۃ اس کی صفت بھی یعنی وہ مؤنث آتی، لیکن ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں چونکہ ہم اردو میں نفس کو مذکر لیتے ہیں. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، وہاں پر بھی یہی ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. توفون وہی توفا ہے، جمع ہے اس کا. اور کیا ہوگا وہاں پہ؟ صرف اور صرف تمہیں پوری پوری جزا دی جائے گی جو تم نے کام کی ہوگی، تمہارا اجر بنتا ہوگا وہ پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 112 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ مثال دیتا ہے. یہ ضرب اللہ، ضرب آپ نے اردو میں سنا نا، ضرب المثل، یہ ضرب المثل عربی سے ہی آیا، مثال دینا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، یا سورہ یاسین میں ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے لیے مثال دیجئے، مثال پیش کیجئے. اور اللہ مثال دیتا ہے کس کی؟ قَرْيَةً، ایک بستی کی، کانت آمنتاً مطمئنتاً، کہ جو پرامن بستی تھی، امن و امان والی، مطمئنتاً، اطمینان ہی اطمینان تھا لوگوں کو. کیا مطلب؟ یعنی رزق کی فراوانی تھی، پریشانیاں نہیں تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق ہر طرف سے فراوان آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی نے یعنی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. یہ جو کفر لفظ ہے ایک تو ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی اطاعت کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی شکر کے مقابلے میں آتا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. جب نعمت کے بعد آئے کفر کا لفظ، جیسے یہاں پر آ رہا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، یعنی کفران نعمت کیا. کفر کہتے ہیں چھپانے کو، یعنی آپ کسی پہ احسان کریں اس کا رویہ ایسا ہو جیسے آپ نے نہیں کیا، گویا اس نے احسان کو چھپا لیا، انکار کر دیا اس کو، اسے کہتے ہیں کفران نعمت. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انعم نعمت کی جمع ہے، تو اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا.
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے اس بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دی. یعنی جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے اور نہ شکرے ہوتے، پھر اللہ ان کا امن و امان چھین لیتا ہے اور فراوانی جو ہے نعمتوں کی، رزق کی، اس کو بدل دیتا ہے بھوک اور افلاس سے، اور خوف کی حالت، معاشرے کا امن جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کیوں پہنایا اللہ نے یہ اذاقها، یہ بھی چکھانے سے، اللہ نے چکھایا ان کو. سبب کیا تھا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان چیزوں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے. اب ان آیات کے بارے میں بعض اوقات سوال آتا ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ آج مثال کے طور پر ہمارے ملک میں امن بھی کبھی مشکل میں پڑا دکھائی دیتا ہے، کلنگز ہوتی ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مظالم ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ بھوک اور افلاس نے اس آج کل بالخصوص برا حال کر دیا ہے عوام کا. تو اگر کہا جائے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، آگے سے کہنے والے کیا کہیں گے؟ بعض اوقات جن کو بعض اوقات تو واقعاً نیک نیتی سے پوچھتے ہیں چونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات کی، اور بعض لوگ ویسے اسلام کے بارے میں جو دل میں ایک بغض ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اور وہ کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اچھا، مسلمان تو اللہ کے ناشکرے ہیں، امریکہ والے شکر گزار ہیں، جرمنی والے شکر گزار ہیں، انگلینڈ والے شکر گزار ہیں، فرانس والے شکر گزار ہیں، موجے کر رہے ہیں. بقول اقبال کے شکوہ میں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیا جواب ہے اس کا؟ دو چیزیں، دو فیکٹرز ہیں کہ جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی. ایک تو یہ کہ خود قرآن نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے، کسی قوم نے ہٹ دھرمی کے دروازے کراس کر لیے، حدود کراس کر لی، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان پر نعمتوں کے دروازے فراوان کر. اور جب وہ نعمتوں میں بالکل غرق ہو گئے تو اللہ نے ان کو گرفت میں لے لیا جب اس کا دل چاہا. یہ قرآن نے بتایا ہوا. بس بعض اوقات نعمتوں کی فراوانی قوم پر یا فرد پر اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شکر گزار ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ اسے گرفت میں لینا چاہتا ہے، اور جب تک اس کی مہلت ہے خدا اس کی اپنی بے انتہا خرابیوں کی وجہ سے اس کو اور فراوانی کر دیتا ہے تاکہ اور نشے میں غرق رہے، نہ اس کو کوئی جھٹکا لگے، پریشانی ہو، نہ واپس آئے. اسے قرآن نے فرمایا استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم ان کو ایسے آہستہ آہستہ گھیریں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو فراوانی مل رہی ہے. جیسے آج بھی حرام کما کے اور محل بنا کے اور فلان خرید کے، تو کہتے ہیں جب کوئی پوچھے بھئی بڑی آپ نے تو گاڑی خریدی ہے، بڑا پلاٹ خریدا ہے، بڑا گھر بنایا، کہتے ہیں بس ھذا من فضل ربی. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اللہ کا کرم. اللہ کا کرم نہیں ہوتا. اللہ کا کرم تب ہے جب حلال سے، ورنہ خدا کی لعنت ہے اور استدراج ہے. جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بعض بڑے بڑے، مثلا ہمارے ملک میں یا کہیں بھی، چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے سیاست دان ہوں، چاہے کسی اور محکمے سے تعلق رکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، چاہے پولیس میں ہو، چاہے فوج میں ہو، جنہوں نے غلط طریقے سے لوٹا ہے اور فائدے حاصل کیے ہیں قومی خزانے سے اور موجے کر رہے ہیں، یہ ان کا استدراج ہے، نہ کہ ان پر اللہ کا کرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاع قلیل، یہ قلیل متاع ہے، فائدے کی چیزیں ہیں. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
آیات عجیب ہے قرآن کی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے رسول جو اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکہ نہ دے دے، کہ ان پہ تو بڑے کرم ہے اللہ کے، او پیچھے پیچھے آگے بھی گاڑیاں تو پیچھے بھی گاڑیاں، اس زمانے میں اس زمانے کی شان و شوکت، آج کے زمانے کی زبان میں بات کر رہا ہوں، وہ بھائی آتا ہے 20 گاڑیاں پیچھے اوٹر بجا رہی ہوتی ہیں، 20 آگے ہوتی ہیں، یہ فلان، اور جناب جہاز بھی آئے ملک میں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے جہاز سائڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار بڑی اللہ نے شان دی، اللہ نے شان نہیں دی، ہو سکتا ہے اللہ نے لعنت کی ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کو کیوں کیسے پہنچا وہاں پر اور اس کے اعمال کیسے۔ کفرو کا لفظ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، قرآن میں کفر اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والوں کے، چاہے پیدائش مسلمان کی گاری کیوں نہ ہو، قرآن کے قاعدے عام ہیں، نہ کہ کفرو والی آیت پڑھ کے کہے ہمارے لیے نہیں ہے دوسروں کے لیے، نہ، سب سے پہلے خود میں کیسے پہنچا ہوں یہاں پر، میں نے یہ جائیداد کیسے بنائی ہے، میں نے یہ چیزیں کیسے، کہاں سے میں نے مال کمایا، اور پھر جو شان و شوق اللہ کہتا ہے لا یغرن، ہرگز ہرگز اے رسول آپ کو دھوکہ نہ دے دے، کیا چیز؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، پھرنا، کافروں کا شہروں میں آنا جانا، ان کا پھرنا، ان کی سیریں، ان کا گرمیوں میں کسی ملک میں ہونا اور سردیوں میں کسی ملک میں ہونا، اور ہر جمعے جا کے ہو سکتا ہے کوئی بندہ ملا کہتا میں ہر جمعہ میں جا کے مدینے میں پڑھتا ہوں یہاں سے، اگر اللہ کا نیک بندہ تو بڑا زبردست، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کمائی کے ذریعے ٹھیک نہیں ہے تو ہر جمعے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرام خوروں کے جمعے نہیں چاہیے، نہ ان کا تقلب الذین کفروا فی البلاد اللہ تعالیٰ کو کوئی امپریس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے چلو جی حرام تو کما رہا ہے نا، لیکن آتا تو ہے نا، ہر مدینہ شریف آتا ہے اور مکے میں جا کے جناب یہ وہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے امپریس نہیں ہوتا۔ قرآن نے ایک ہی جملے میں کام تمام کر دیا ان کا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں ان کا آنا جانا، ان کی شو، ان کی پروٹوکولز، ان کی شان و شوکت آپ کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ تھوڑے سے قلیل سے مزے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں جو بعض اوقات کیا جاتا ہے، تو ایک ریزن کیا ہوتا ہے نعمتوں کی فراوانی کا؟ گناہ میں حد سے گزر جانا، پھر خدا کہتا ہے اس پہ دروازے کھول، پھر میں اس کا اکٹھا حساب کروں۔ اور کیوں دروازے کھول دو؟ تاکہ جب تک اس کی مہلت ہے اور نشے میں غرق رہے، واپسی کی طرف نہ آئے۔ یہ خطرناک ترین، جس کا اللہ گھیراؤ کرے تو پھر اس کی کیا صورتحال ہے، ورنہ اس سے کم لیولز پر کبھی اللہ کوئی بیماری بھیج دیتا ہے، کبھی نقصان کرا دیتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تاکہ بندہ جو بھٹکنے لگا ہے واپس آ جائے نعمت کی فراوانی کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ بار بار اپنے چانسز دیے گئے کو اویل نہیں کرتا، خدا کہتا ہے پھر جو تو چاہتا ہے پھر میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ دوسرا ریزن جو ہوتا ہے نعمتوں کی فراوانی کا، مثلا یورپ وغیرہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو وہ قوانین اور وہ ضوابط جو ایک اچھے پرامن معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں، وہ ہمارے معاشروں کی نسبت ان معاشروں میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں جب کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے تو آپ کمپیریزن کریں، وہاں پر جب پتہ چل جائے کسی کا، وہ رہ ٹک ہی نہیں سکتا اپنی سیٹ پر، اس کو اترنا پڑتا ہے، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی کچھ کر کے بالآخر جہاں پہ باہر مال جمع کیا ہوتا ہے آرام سے وہاں جا کے عیاشی کرنے لگتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کی رپورٹس ہیں، کبھی کسی کی رپورٹس ہیں، وہ موج مستی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد دوسرے ممالک میں اتنی انہوں نے پراپرٹی بنائی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اپنا ملک ان کو پسند ہی نہیں آتا رہنے کے لیے، باہر ممالک میں جا کے بڑے بڑے سابقہ افسر، بڑے بڑے باہر موجیں مستی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
حالانکہ جس کو وطن سے محبت ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے، جس کو وطن سے محبت ہے تو تجھے جو اس وطن نے، اس لوگوں نے، عوام نے ٹیکس دے دے کر تجھے پہلے تنخواہ دیتے رہے اور تو رجتا رہا، اور اس کے بعد بھی تجھے پتہ نہیں کتنی پراپرٹی مل گئی، تو تیرے میں اگر حیا ہو تو بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ادھر ہی رہے، قوم کی خدمت کر، جو تیرا تجربہ ہے اس سے قوم استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے، باہر جا کر اور کمائیاں شروع کر دیں۔ بے حسی پائی جاتی تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کو۔ تو ان جس خطہ زمین پر بھی عدل و انصاف زیادہ پایا جائے گا، وہاں امن و امان بھی زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھیں ان ممالک میں مثلا کوئی اگر بے روزگار ہے، اس کو بے روزگاری کا الاؤنس ملتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی تعلیم ایک خاص مدت تک گورنمنٹ کے اپنے ذمے۔ ایک صاحب نے ہمیں بتایا فلان ملک میں ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارا بچہ وہاں پہ پیدا ہوا تھا، وہ پاکستان میں بھی رہتا ہے، تو اس کو بھی پتہ نہیں کتنے پیسے ہر مہینے کے اس ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ حکومتوں نے، لوگوں نے خود کیا، یہ چیزیں ان سے پہلے بتائی گئی ہیں، بتائی گئی۔ اللہ نے جو فرمایا کہ جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ قیامت کا منکر ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہے؟ تو ہر ایک کو، عام بندے کو بھی، تو بالخصوص حکمرانوں کو تو آگ لگی ہونی چاہیے تھی اپنے کھانے کی جگہ کہ ہم ان کو کھلائیں، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کوئی نہیں مانتے جو مسکین کی فکر میں نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ نے تو بیان کر دیا ہوا، اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری خرابی ہے، لیکن جو بھی کرے گا ان کاموں کے نتائج دیکھے گا۔ جو قوم اپنے مسکینوں کی فکر میں ہے، نیچرلی اس معاشرے میں جرائم کم ہوں گے۔ جرم کیوں کرتا ہے؟ بالآخر مایوس ہو کرتا ہے، مجھے تو کھانے کا بھی نہیں ملنا، مجھے کھانے کا نہیں ملنا، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، کپڑے کہاں سے لا کے دوں، تعلیم کہاں سے دوں، دوائی کہاں سے لوں، مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض اس کا اسپتال میں تڑپ رہے، پیسے نہیں ہیں، آ جائے گا ذہن میں کہ کسی سے چھین لوں، کوئی اور جرم کر دوں، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پاکستان میں نچلے لیول پر جو جرائم ہوتے ہیں، یہ ان بڑے بڑے چند چوروں کی وجہ سے کتنے جرائم کے، جنہوں نے اربوں خربوں لوٹ لیا۔ اگر جو انہوں نے لوٹا ہے ان مسکینوں کو ملا ہوتا، ان کے پاس چلو اگر جاب نہیں مل رہی، کوئی بے روزگاری الاؤنس ہوتا، کوئی ان کے لیے ہوتا کہ جب تک بے روزگار ہے اس کا مثلا اس کو یہ سہولت دی جائے گی، علاج کی دی جائے گی، بچے اس کے پڑھ سکیں گے۔ جب نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کھڑا ہو جائے گا۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر یعنی غربت کفر میں بدل جائے، وہ جرائم پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو گنتی کے لوگ لوٹ کر اور عیاشیاں کر رہے ہیں اربوں خربوں کی، تو وہ ذمہ دار ہیں جو اس غربت سے تنگ آ کر جرائم کرنے لگتے ہیں۔ تو جب اس کا خیال رکھا جائے گا، جرائم کی جو شرح ہے، ریشو ہے، وہ خود بخود کم ہوگی۔ یہ جو بھی کرے گا، یہ اللہ نے اس دنیا میں جو چیزیں مثلا عدل ہے، عدل اگر کافر بھی کرے گا، آپ نے سنا ہوگا کہ کفر سے حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم سے نہیں چلتی، چونکہ ظلم لوگوں کو پھر اکساتا ہے اس کے خلاف چلنے پر۔ تو بعض چیزوں کے لیے اللہ نے ایمان کی شرط نہیں رکھی کہ مومن کرے گا تو نتیجہ اچھا نکلے گا اور مومن نہیں ہوگا تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، نہیں۔ ہاں، آخرت میں اچھائیوں کا اجر پانے کے لیے ایمان شرط ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کیا۔ لیکن اگر وہی اچھا کام کوئی دنیا میں کرے گا تو اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ اللہ یہ نہیں ہے کہ یہ نظام کائنات غیر مومن کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا، اسے رزلٹ نہیں دیتا، مومن کو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس کی گواہی آپ کو یہ سارے معاشرے دے رہے ہیں۔ تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیمات اور احکامات دیے تھے، ہم نے ان کو بھلا دیا۔ اور آپ دیکھیں اب مختلف جو خطباء ہیں، مختلف تقاریر ہیں، شاعریاں ہیں، اس میں جنت کی ترغیب کن چیزوں سے دلائی جاتی ہے؟ بس یہ مان لو جنت میں، لیکن جو ماننا ہے اس کے احکام، اس کی تعلیمات، تقوی،
یہ پبلک کو سننا پسند ہی نہیں آتا. ٹیسٹ ہی نہیں رہا ان کو بتایا گیا یہ جو تم سن رہے ہو اور کہہ رہے ہو سبحان اللہ کیا بات ہے، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، اس سے تمہیں جنت مل جائے گی. اس قسم کی باتیں جو سنائی جاتی ہیں نہیں ملنی. اس سے دیکھنا چاہتے ہیں جنت کیسے ملنی ہے، اللہ کی کتاب سے پیور بیان کہیں بھی نہیں ملے گا، باقی سب میں مکس اپ ہو گیا، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا دیا گیا. قوم کا ٹیسٹ ہی بدل دیا دین کا. جب دین کی ذمہ داریاں بتاؤ ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو مزہ نہیں آتا. اور جب اچھا شارٹ کٹ پیکج دو، ٹھیک ہے، اور اس سے بڑا زبردست ریٹنگز بھی خطیب کی ہائے، کہتے بڑا زبردست آج مزہ آیا. ٹیسٹ چینج ہو گیا، اتنا ٹیسٹ چینج ہو گیا کہ جو احکام اور تعلیم کا نام لے وہ مجرم لگتا ہے، اس نے کوئی غلط کام کر دی. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے قانون مشخص ہے. بس یا فراوانی، ہٹ دھرمی کی فراوانی سے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو بڑے مجرم ہیں، اور یا قوموں کے حالات اچھے کر دیتا ہے ان قواعد و ضوابط کی وجہ سے، اس عدل و انصاف کی وجہ سے کہ جو اپنے معاشرے میں نافذ کرتے ہیں، اس کے نتائج لیتے ہیں. اب ان چیزوں کو دیکھ کر آپ اگر کمپیئر کریں معاشروں کو، کیوں یہاں سے لوگ بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں ویزا لگ جائے، ویزا لگ جائے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا ویزا لگ جائے نا میں 10 عمرے کروں گا. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا ویزا لگ جائے میں زیارتیں کروں گا، میں نیاز دوں گا فلانی. کس لیے؟ اسلامی ملک سے نکل کر ایک غیر اسلامی ملک میں جانے کے لیے. کیوں ہے یہ رغبت؟ اس لیے کہ ادھر حالات ایسے کر دیں. اور ویسے جناب ہم جیسا رسول پاک کا عاشق کوئی نہیں، ہم جیسا مولا علی کا عاشق کوئی نہیں، ہم جیسا اہل بیت کا عاشق کوئی نہیں، ہم جیسا صحابہ کا عاشق کوئی نہیں، ہم جیسا پیروں کا عاشق کوئی نہیں. دین ہی دین. پریکٹیکلی دیکھو اس معاشرے سے بھاگنے کو تیار ہے، ایسا رزلٹ. تو پھر اس سے انسان کو کیا سبق آتا ہے؟ لیکن اس سبق کے لیے، اس عبرت کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا فراوان رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے.